افلا یتدبرون القرآن صدق اللہ العلی العظیم وقال اللہ تعالی فی القرآن الکریم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العلی العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ صدق اللہ و صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود نظر کریں، پڑھیں اللہم صلی علی صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی شفیعنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درس قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا، درس قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ دیکھ کے بلٹی انگلش تو منگائی ہم نے، دیکھ کے بلٹی انگلش تو منگائی ہم نے، گھر سے ہمسائے کے قرآن بھی منگایا ہوتا، گھر سے ہمسائے کے قرآن بھی منگایا ہوتا۔ اوروں سے کہا تو نے، اوروں سے سنا تو نے، اوروں سے کہا تو نے، اوروں سے سنا تو نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا۔ ہم منگتے کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے، ہم منگتے کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ جذب اندروں باقی نہیں ہے، جذب اندروں باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے۔ تو نے منہ سے لا الہ کہہ بھی دیا تو کیا حاصل، تو نے منہ سے لا الہ کہہ بھی دیا تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مومن نہیں تو کچھ بھی نہیں، دل و نگاہ جو مومن نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ انسان خطاؤں کا پتلا ہوتا ہے، غلطیاں کرتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث بتاتی ہے کہ انسان کا غلطیوں سے بہت پرانا رشتہ ہے، جب سے انسان بنا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ بہترین بندے وہ ہیں، حدیث میں یہ الفاظ یہ ہیں کہ اللہ آدم علیہ السلام کی تمام اولاد خطا کار ہے، آدم علیہ السلام کی تمام اولاد خطا کار ہے۔ یعنی کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا اس حدیث کے بعد کہ میں ایک دم صحیح ہوں، کوئی نہیں کہہ سکتا، نہ اپنے لیے کہہ سکتا، نہ اپنے بڑوں کے لیے کہہ سکتا۔ یہ بہت بڑی بنیادی غلطی ہے، ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم میں کا ہر شخص یہ سوچتا ہے کہ میرے دادا جی سب سے صحیح ہیں۔ آپ کے اکیلے دادا جی تو میرتا میں نہیں تھے، پڑوس کے بھی دادا جی تھے، وہ بھی پھر جھنڈا لے کے آ جائیں گے کہ نہیں میرے دادا جی ایک دم صحیح ہیں۔ پھر ان کے پڑوس میں بھی کوئی رہتے ہیں، ان کے بھی دادا جی تھے، تو پھر تو ماں بھارت ہو جائے گا پورا آپ کا محلہ۔ اگر ہر بندہ یہ سوچ لے کہ نہیں میرے دادا جی تو سب سے اچھے تھے، تو کون یہ کہے گا کہ نہیں میرے دادا جی خراب تھے، سب کے اچھے تھے۔ غلطیاں خطائیں سب سے ہوئی ہیں، ہوتی رہیں گی۔ اس معاملے میں
مرحوم دادا تو دادا رہ گئے، بزرگ بھی اس سے بچے ہوئے نہیں ہیں۔ ایون کہ اگر وہ ولی بھی ہیں تب بھی ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں۔ وہ ولی اس لیے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، کیونکہ اللہ کے لیے تو کوئی قانون نہیں ہے کہ وہ کس کو دوست بنائے کس کو نہیں بنائے۔ قانون ہمارے لیے ہے کہ ہم اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں، غلط کو چھوڑ دیں۔ اللہ کے لیے قانون نہیں ہے، مرضی کا مالک ہے، جو چاہے کرے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ہم نے ابراہیم کو دوست بنایا ہے۔ انبیاء تو بہت ہیں، ان کو تو نہیں کہا۔ انسان باتیں کس سے کرتا ہے؟ دوست سے کرتا ہے۔ کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ، اللہ نے موسیٰ سے باتیں کی۔ تو اب آپ ذرا دیکھیں کہ بات تو عموماً دوست سے ہوتی، دشمن سے تو نہیں ہوتی ہے۔ ایک آیت میں ابراہیم کو خلیل کا، ایک آیت میں موسیٰ کو کلیم کا۔ وہ حدیث اصل میں یہ ہے کہ حضور نے فرمایا اللہ کے تمام جو بندے ہیں، آدم علیہ السلام کی تمام اولاد غلطیاں کرتی ہے، خطا کار ہے۔ پھر حدیث کے الفاظ کہ اچھے خطا کار وہ ہیں جو اپنی غلطیوں سے توبہ کر لیتے، اپنی غلطیوں سے توبہ کر لیتے۔ توبہ کی توفیق مانگنی چاہیے۔ ہم بڑی بڑی دعائیں کر لیتے ہیں۔ ایک مولانا صاحب ہم سے بتا رہے تھے کہ عمر دراز آدمی حج پہ گئے، تو چونکہ ہمارے یہاں علم پڑھنے کو تو جرم سمجھتے ہیں کہ میں پڑھوں گا تو پھر چھوٹا ہو جاؤں گا، پڑھنے کا کام تو مولوی صاحب کا اور بچوں کا، میں تو ٹھیکیدار ہوں، اسی لیے جہالت ہے۔ ٹھیکیدار کو چاہیے میں پڑھوں، کہیں مجھ سے کمٹھا غلط تو نہیں ہو جائے، رخ قبلہ سے ہٹ کر مکان تو نہیں بن جائے، میں پڑھوں، بچے پڑھے نہ پڑھیں۔ مزاج یہ پیدا ہونا چاہیے۔ درزیوں کو پڑھنا چاہیے کہ میں پڑھوں، مولانا صاحب سے کپڑے والے مسئلے میں غلطی تو نہیں ہو رہی میرے سے۔ درزی کو لگتا نہیں پوتا پڑھے گا، میں تو درزی ہوں، آپ پہلے پڑھیں، پوتا بعد میں پڑھتا رہے گا۔ الغرض حضور نے فرمایا کہ جو غلطیوں سے توبہ کر لے وہ اچھا آدمی ہے، اور توبہ کی توفیق مانگنی چاہیے۔ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی توبہ کی توفیق مانگنا۔ تو مولانا صاحب بتا رہے تھے کہ ایک بڑے بوڑھے عمر دراز آدمی حج پہ گئے، امید تھی کہ بہت کچھ سیکھ کے گئے ہوں گے، یہ پہلے مسئلے سیکھے ہوں گے تب گئے ہوں گے حج پہ۔ یہ حج صاحب کیا دعا کی؟ کہ میں نے تو کعبے کو دیکھتے پوتے کی دعا کی۔ ارے یار، وہاں جا کر پوتا مانگا؟ اتنی بڑی بارگاہ میں اتنا چھوٹا سوال، مزہ نہیں آیا حج صاحب۔ کاش آپ وہاں پر اللہ سے جب اللہ کے گھر جا رہے تھے تو پوری تیاری کر کے جاتے۔ آپ رشتہ داروں میں دکھاوے کے لیے جاتے ہیں، پوری تیاری کے ساتھ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ جوڑا چڑھانا ہے، 500 روپے بان بھروانی ہے، مٹھائی کا ڈبہ بھی دینا ہے، چاندی کے سیمپل بھی دینے، پوری تیاری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی آدمی کی؟ کہ وہاں جا کے سوچتا ہے اب کیا لاؤں؟ تو اللہ کے دربار کو رشتہ داروں سے تو بڑا مانو۔ آداب حاضری یہ ہے مسجد حرم شریف کی کہ بندہ کسی عالم سے پوچھے۔ ابھی میں نے خطبے میں آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ قرآن پر غور ہلڑ بازی سے تو نہیں ہوگا، نعرے بازی سے تو نہیں ہوگا، اس پہ تو پھر اکیلا بیٹھ کر سوچنا پڑے گا اس آیت کے بارے میں۔ غور اس کو کہا جاتا ہے، اور غور جب ہوگا جب آپ کچھ جانتے ہوں۔ میرے سامنے کوئی کمپیوٹر لا کے رکھ دے، میں تجارت کرتا رہوں گا، غور نہیں کروں گا، کیوں مجھے آتا نہیں ہے نا۔ وہ کمپیوٹر سیکھنے کے بعد ہی غور ہو سکتا ہے۔ تو قرآن کریم سیکھنے کے بعد خاص کر اردو بھی ساتھ آئے، تاکہ ترجمہ میں پڑھوں اور مجھے کوئی بات ٹکرائے کہ یار اس دن مولانا صاحب تو یہ کہہ رہے تھے، ترجمہ تو یہ، پھر اس پر غور مولانا سے پوچھ کر کے مولانا آپ نے بیان کیا تھا لیکن میں اس آیت میں یہ پڑھ رہا ہوں، اس کو غور کہا جاتا ہے کہ غور کروں یہ کیا ہو رہا ہے، میں کیا سوچ رہا ہوں، لکھا ہو تو یہ۔ اللہ فرماتا فلا یتدبرون القرآن، قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ سورہ محمد میں تو اللہ نے اس آیت کے بعد فرمایا کہ غور نہیں کرتے ہو تو تمہارے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے۔ عموماً لوگ اپنے آپ کو کلین چٹ دے دیتے ہیں کہ اپنا تو دل صاف ہے، وہ تو سورہ محمد کی آیت بتائے گی دل صاف ہے کہ نہیں، آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کل کے دن ہر کٹگرے میں کھڑا ہو مجرم کہہ دے گا صاحب جج صاحب میں تو صحیح ہوں، نہیں، پروف پیش کیجئے، یوں اپنے منہ سے کہنے سے تھوڑی ہوتا، ہر بندہ یہ رٹ لگاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، اللہ کرا اپنا دل صاف ہے، دل صاف ایسے نہیں ہوتا ہے، وہ ڈھنگ رنگ دکھ جاتے ہیں
دل صاف ہوئے سے کرنی کا تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ نہیں بولے آپ. یہ وہ آدمی ہے جس کے لیے حضور نے اپنے کپڑے بھجوائے تھے, ان کو دل صاف تھا ہوئے سے کرنی کا. اللہ فرماتا ہے کہ حرم شریف کے تعلق سے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا, جو حرم شریف میں آ گیا وہ امان میں آ گیا. کس میں آ گیا؟ امان میں آ گیا, سیف ہو گیا وہ بندہ, ایک حفاظتی کوچ لگ گیا اس کے اوپر. وہاں جا کر کے صرف پوتا نہ مانگو, وہاں کے حاضری کے آداب سیکھو. آداب حاضری کیا اس بارگاہ کے؟ اتنا بڑا حرم شریف ہے, بہت سارے گیٹ ہیں, انٹر کہاں سے ہونا چاہیے؟ بس منہ اٹھا کے جہاں سے گھس گئے بسم اللہ پڑھ کے. معلوم کرو کسی عالم سے کہ مولانا مجھے حرم شریف میں انٹر کس حصے سے ہونی چاہیے. لیکن آپ کی پرابلم یہ ہے کہ اول تو آپ سیکھتے نہیں, اور کوئی بھولا بسرا کوئی سیکھ ہی جائے نا تو 1 گھنٹے تک تو پہلے آپ پیر صاحب کو روتے ہیں جلسے میں. 1 گھنٹے تک یار, ایک بندے پر حج فرض ہے, اللہ کا مسئلہ ہے, اللہ کا مسئلہ بتاؤ نا. کہ نہیں پیر صاحب کو دامن نہیں چھوڑیں, کسی نے کہا چھوڑانے کے لیے آپ کو؟ کوئی آیا آپ کے گھر میں کہ دامن چھوڑو؟ پھر آپ چلا کیوں رہے؟ آپ کو گھبراہٹ ہے, آپ کو کہیں نہ کہیں دکانداری کی گھبراہٹ ہے, ورنہ تو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. اسلام کے بارے میں آپ نے رات دن سنا, یہ کفار و مشرکین رات دن ٹک ٹاک پر اور یہ یوٹیوب پر چلاتے رہتے ہیں قرآن کو جلا دینا چاہیے, قرآن جب تک ہے یہ یوں چلتا رہے گا, یہ ختم کر دیں, چلاتا ہے نا. ہمارے کسی دارالعلوم کے مفتی نہ آ کر کچھ کہا ان کو, کیونکہ ہم عالم ہوتے ہیں. درگاہوں کے پیر تو جاہل ہوتے ہیں آپ کے, زیادہ تر تو, سب کا میں نہیں کہتا, 80% تو آپ کے جاہل ہوتے ہیں, کڑے چوڑیاں پہنے ہوئے رہتے ہیں, انہیں کچھ آتا ہی نہیں. لیکن علماء جو ہے نا انہیں معلوم ہے کہ کسی کا باپ قرآن کو نہیں مٹا سکتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِکْر, ہم نے اس کو نازل کیا ہے, وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اب بندے چاہے جتنے, اب وہ ہندوستان کے بعض آتنکیوں نے ابھی پچھلے ہفتے جو ہے ادھر ایک کوئی جگہ ہے اندور, تو وہاں ہندوستان کے جو آتنکی ہیں جن کے بارے میں بولنے کی, اتنے خطرناک آتنکی ہیں کہ ہندوستان کا پرائم منسٹر ان کے خلاف بول نہیں سکتا ہے, اتنے خطرناک آتنکی ہیں. وہ آتنکی حضور کی توہین کر رہے تھے. تو اب ہم میں سے کسی کو توفیق نہیں کہ حضور کے مسئلے پر زبان کھولیں. 3 گھنٹے کے جلسے ہو رہے ہیں پیر صاحب کے لیے. ارے یار, پیر صاحب تو حضور کا نوکر ہے, بادشاہ کی عزت کی بات کرو. اللہ نہیں پوچھے گا کس کے مرید تھے کہ نہیں تھے. پہلے میرے رسول کے مسئلے پر جب بات آئی تو تم اپنے گھروں سے کیوں نہ نکلے, تم نے آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ تو حضور کا جب مسئلہ آئے تو ہمیں بولنا چاہیے, وروध درج کرانا چاہیے, اپنے نیتاؤں سے کہنا چاہیے کیا لال بتیوں میں گھومتے ہو, اس مسئلے پر سر جوڑ کر کے بیٹھو اور سنسد کے اندر قانون بناؤ کہ کسی بھی مذہبی پیشوا کے بارے میں کچھ نہیں کہا جائے گا. لیکن آپ کا ہمارا تو اوقات یہ کہ ابھی 2-2.5 مہینے بعد رمضان آ جائے گا, 2 مہینے بعد, اور اگر نیتا جی کی طرف سے آ گیا نا وہ کیا بولتے ہیں اس کو, افطار پارٹی کاغذ, اب بندہ پریشان پاگل ہو جاتا ہے. افطار پارٹی کاغذ تو کیا کریں یار, 2 کیلے کے لیے اب پریشان ہو گئے, وہاں غلامیاں کرو گے جا کر کے. آپ ان حکومت کے اہلکاروں کے سامنے اپنے نبی کی عظمت کی بات کریں اگر مسلمان ہیں آپ تو. ہم اور آپ بس ٹھیک ہے, میں نے ایک بالٹی بھر کے شربت بنا لیا, میں بس پی گیا اس کو اور روزے ہو گئے میرے, ایسے تو کوئی کر لیتا ہے, ایسے نہیں ہوتا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا میں آپ سے کہ قرآن کریم کو کوئی نہیں مٹا سکتا, تو ہمیں کوئی دقت ہی نہیں ہے. ہاں, قرآن کی توہین ہونے پر ہمیں آواز اٹھانی چاہیے, لیکن ہم اس لیے نہیں, 2 باتیں آپ سمجھ نہیں شاید بات کو. قرآن کوئی نہیں مٹا سکتا, ہمیں ٹینشن ہی نہیں اس کی, تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا ہوا ہے. لیکن ہم چونکہ قرآن کے نوکر ہیں, خادم ہیں, ہم کو چاہیے کہ کفاروں کو جواب دیں, کفاروں کو اس چیز کا جواب دیں. تو عرض کرنے کی میری منشا کیا تھی اور بات کہاں پہنچی کہ عالم سے پوچھنا چاہیے مولانا مجھ پہ حج فرض ہو گیا ہے, یہ دعوتیں تو مہینہ بھر چلتی رہیں گی اور یہ پیر صاحب تو ہوتا رہے گا بعد میں بھی, میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں, وہاں کے آداب سکھائیں مجھے انٹری کہاں سے ہونی چاہیے. تو اگر کوئی عالم ہوگا اللہ سے ڈرنے والا تو آپ کو سمجھائے گا. حاجی صاحب, سب سے پہلے ادب تو یہ ہے کہ اگر آپ جینٹس ہیں, مرد ہیں,
تو داڑھی کے علاوہ تمام جسم کے بال صاف کروا دیجیے. پہلا ادب تو یہ ہے. علم جب آتا ہے نا تو بندہ ہل جاتا کہ ہیں اس لیے کہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں. یہ ادب ہے, یہ ادب ہے. تمام بال اترا لیں, جسم کے اندر کے باہر کے تمام بال اترا لیں, چیسٹ وغیرہ کے, کمر کے, سب کے. کیونکہ احرام باندھنے کے بعد اگر بال ٹوٹ گیا تو آپ پہ قربانی واجب ہو جائے گی. پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو کہ عمرے پہ کیسے جانا چاہیے. بس دعوتیں کھانی ہے بس, اور کچھ نہیں کرنا ہے. ان دعوت نہیں کھلایا تو پھر ناراض ہو جاؤں گا, بینو جی نے مجھے یاد نہیں کیا. تو بینو جی کے لیے عمرے پہ جا رہے تھے کہ اللہ کے لیے جا رہے تھے؟ اللہ فرماتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو. اس کے لیے پورا کرو. یہاں رشتہ داری کو رو رہے ہیں صاحب, سالہ نہیں آیا, بینو نہیں آیا, ماما نہیں آیا, پھوپا نہیں آیا. تو گولی مارو ان کو یار, آتے رہیں گے جاتے رہیں گے, مرو گے آ جائیں گے سب انشاءاللہ. انتقال ہونے دو آپ کا, سب آئیں گے. صرف ابھی کعبے کی بات کرو, حضور کی مزار کی حاضری کی بات کرو, دوسری باتیں چھوڑو. تو اپنے سارے بال صاف کروا لیجئے. اس کے بعد میں دو چیزیں ہیں. احرام الگ ہے, نیت احرام الگ ہے. احرام کی نیت الگ ہے. کچھ لوگ جانتے نہیں ہیں, ہم نے تو جے پور سے ہی باندھ لیا, ہم نے تو جے پور سے ہی باندھ لیا. باندھ تو لو, اچھی بات ہے, نیت مت کرو. پہلے نیت کر لی تو پھر یہیں سے پابندیاں شروع ہو جائیں گی, جے پور سے ہی. سمجھ آ رہی بات آپ کی؟ نیت مت کرو, نیت وہاں جا کر کے کرو. احرام آپ نے جو ہے, جب آپ کی میقات آئی تو وہ حجاز وغیرہ میں بتا دیا جاتا ہے کہ میقات آ چکی ہے, تو وہاں آپ نیت کر لیں کہ اب میں محرم ہو چکا ہوں. اب میں محرم, کیا بولیں گے زور سے, محرم ہو چکا ہوں, یعنی اب میں احرام والا ہو چکا ہوں. احرام باندھنے کے بعد میں دو طرح کی چیزیں ہیں کھانے میں. ویجیٹیبل آپ کوئی کھائیں, کوئی منع نہیں ہے, لیکن اگر آپ وہاں نان ویج کھاتے ہیں تو پھر دو صورتیں ہیں. شکاری جانوروں کا گوشت نہیں کھا سکتے, اگرچہ حلال ہو. ہرن حلال ہے ہمارے لیے, نہیں کھا سکتے. کبوتر حلال ہے, نہیں کھا سکتے. مچھلی حلال ہے, چونکہ شکار کی جاتی ہے, نہیں کھا سکتے. جو شکاری جانور ہیں ان کا گوشت نہیں کھا سکتے. اور جو غیر شکاری ہیں, بکرا ہو گیا, اونٹ ہو گیا, یہ غیر شکاری جانور ہیں, حلال بھی ہیں, ان کا گوشت کھایا جا سکتا. لیکن ان کو مارنے کے لیے کہا نہیں جا سکتا. آپ حرم شریف, مکہ شریف گئے, صبح مجھے حرم شریف میں جانا, تو پہلے پوری تیاری ہو جائیں. ہوٹل کے اندر استنجا, نانا دھونا, سونا, کھانا بالکل فری ہو جائیں. اور ایک چیز اور بھی ہے, احرام کی جب نیت کر لی تو پھر خوشبو کا صابن نہ لگائیں. خوشبو کی کوئی چیز استعمال نہیں ہونی چاہیے. بہتر یہ کہ صابن سے نہائے نہیں. خوشبو کا کوئی, کیوں صابن و مذہب میں خوشبو ہوتی ہے, ایسنس ملا ہوا ہوتا ہے. خوشبو کی کوئی چیز استعمال نہیں ہو سکتی احرام کے بعد میں, نیت احرام کرنے کے بعد. اسی طرح آپ نے کہا یہ کپڑا سکھا دوں بالکنی میں, اور یار کبوتر بیٹھا ہے کہیں بیٹ نہ کر دے. کبوتر کو اڑا نہیں سکتے ہیں, میں نے پچھلے جمعہ بھی عرض کیا تھا, کیونکہ وہ اللہ کے گھر کا کبوتر ہے. وہاں آپ کسی جانور کو نہیں ہٹا سکتے. حرم شریف سے باہر آپ کسی عالم سے پوچھیں, آپ کے گروپ کا اگر ہو تو سبحان اللہ, یا وہاں آپ نے کسی کو دیکھا تو ایسے پوچھیں مولانا کہ رکن یمانی کہاں پر ہے. رکن یمانی, زور سے بولو, رکن یمانی. تو کوئی عالم بتا دے گا کہ اس سائڈ رکن یمانی, وہاں سے انٹر ہو, اور نظر نیچی رہے کہ میں قریب جا کر کعبے کو دیکھوں, قریب جا کر کعبے کو دیکھوں. حضور نے فرمایا جب بھی میں حرم میں گیا تو میں نے جبریل کو رکن یمانی میں ہی دیکھا. رکن, لیکن سبحان اللہ جبریل میں نہیں بولے آپ. جبریل امین کی بات آپ سبحان اللہ نہیں بولے, اور وہ پیر صاحب آ رہا ہے سبحان اللہ. یہ سنیوں کی گمراہی ہے, یہ ہمارے مولوی بتاتے نہیں اور آپ بھی سمجھنا نہیں چاہتے ہیں. بہت بڑی گمراہی ہے ہمارے سنیوں میں, یہ بہت بڑی جہالت ہے کہ جبریل امین کے بارے میں آپ کو کچھ اچھا نہیں لگا اور پیر صاحب میں بڑا اچھا لگتا ہے. ہمارے پڑوسی ملک ایک مفتی صاحب ہیں, مفتی اکمل صاحب, ان کا تو فتویٰ یہ کہ اگر معاذ اللہ, اور بات صحیح بھی ہے, کسی کو ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے معاملے میں مزہ نہیں آتا ہے اور اس کے بندوں مزہ آتا ہے, تو آپ مسلمان نہیں ہیں. پکاتے رہیے کھچڑا کھچڑی, جتنا پکا سکتے ہیں, جتنے بڑے بھٹیارے بن سکتے ہیں بن جائیے, مومن نہیں ہو سکتے آپ. سب سے زیادہ مزہ اللہ میں آنا چاہیے. پھر انبیاء کرام یہ سبق یاد نہیں کرواتے ہیں, مولوی پکڑے جائیں گے قیامت میں,
پبلک کو دھوکہ دے رہے ہیں برسوں سے، اور یہ ایسی پبلک بھی ایسی ہے، پھر ان کو بھی تو پھر وہ مری ہوئی بکری کا گوشت، ان کو بقرہ عید کا بات ہی کب ہے؟ ان مولویوں کو ہی معلوم ہے کہ ان کو مرا ہوا جانور ہی اچھا لگتا ہے، وہی کھلاؤ ان کو، ورنہ بھی دکان چھوڑ دیں گے میری۔ لیکن ہم کو تو بھائی مر کے اللہ کو جواب دینا ہے۔ اگر بھیڑ بھاڑ کی فکر ہوتی تو بھی یہ مسجد کھچا کھچ بھری ہوتی، لیکن ہم ایسا کر نہیں سکتے۔ ہم دین کے خادم ہیں، ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں کہ ہم پکڑ کے لوگوں کو لائیں، ہم تو نوکر ہیں، اور اپنی نوکری پیش کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو بات یہ ہے کہ رکن یمانی سے بندہ انٹر ہو اور دل میں نیت کرے کعبہ پر نظر پڑنے سے پہلے کہ میرے مولا میری نظر پڑنے والی ہے، جو ہی نظر پڑی اب دعا کرے اللہ تعالیٰ جب بھی جہاں بھی جو جائز دعا کروں قبول فرما لینا۔ یہ تمام دعاؤں کی جامع ہے، تمام دعاؤں کی۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، لیکن یہ مولوی یہ والی بات نہیں بتاتے کہ اعلیٰ حضرت نے یہ بھی کہا ہے۔ وہ لڑائی کرانے والی ہاؤ لڑ کرانے والی باتیں کریں گے، یہ والی باتیں نہیں بتائیں گے جو اصلی گھی کیا پیش کیا انہوں نے۔ ان کے نام پہ ڈالڈے کے ڈبے بک رہے ہیں مارکیٹ، قوم لڑ کے اور اپنی عزت خراب کر رہی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں میں آپ سے کہ قرآن کریم سے ہدایت لیجئے، قرآن کریم کا درس کروائیے۔ جب بھی کوئی عالم آئے تو ان سے کہیے مولانا صاحب شروعات قرآن سے کیجئے گا، ہم قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں لکھا ہوا کیا ہے، تو مولانا صاحب پہلے قرآن پڑھیے، پھر کچھ حدیثیں بتائیے، پھر صحابہ کا کیا معاملہ تھا، پھر بزرگ آئے گا۔ یہ 4 چیزیں سیکھ لو، ورنہ پتہ نہیں ہمارے مرنے کے بعد کوئی بتایا کہ نہیں بتایا۔ آپ لوگوں کی لائف خراب کر دی گئی ہے، اب سدھر جاؤ۔ سب سے پہلے کیا آنا چاہیے؟ قرآن کریم، کیا بولو گے؟ پھر حدیث، پھر صحابہ، پھر بزرگ۔ یہ 4 لائنیں یاد ہونی چاہیے، اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ کس مسئلے پر گفتگو کی جائے؟ ہمارے یہاں ہر میٹر پر جہالت ہے، نہ حج کے مسائل آتے ہیں، نہ قربانی کے مسائل آتے ہیں، نہ نماز کے مسائل آتے ہیں۔ ایک بڑے طبقے کو تو ایمانیات کا نہیں معلوم ہے کہ ایمان کسے کہا جاتا ہے۔ نعرے لگ رہے ہیں ہوٹلوں پر، ایک ہاتھ میں چائے ہے، ایک ہاتھ میں ایمان ہے، ہمارا ایمان بڑا پکا ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ موبائل کا نام ہے کیا ایمان؟ کیوں آپ کے ہاتھ میں تو موبائل ہے۔ ایمان کس چیز کا نام؟ سگریٹ کے پیکٹ کا؟ کہ ایک ہاتھ میں تو سگریٹ ہے آپ کے۔ ایمان کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں جو رات دن مومن مومن کہہ رہا ہوں، یہ مولوی صاحب چلا رہے ہیں ماشاءاللہ مومن ماشاءاللہ مومن، بھائی جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ مومن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں مومن ہوں۔ ایک بندہ آپ کے سامنے آ جائے کہ میں ڈاکٹر ہوں صاحب، اور آپ اس سے پوچھیں میڈیسن کسے کہتے ہیں، کہ ہیں بس ایمان پکا، اگر ایمان چھوڑیے میڈیسن بتائیے، آپ ڈاکٹر ہیں نا۔ اب بندہ وہ آپ کو ہیں کر کے رہ جائے تو پھر آپ اپنا بچہ سونپیں گے اس کو کہ اس کا آپریشن کر دو، اس کو تو میڈیسن کا معنی نہیں معلوم ہے۔ آپ اسے پوچھیں کہ پین جون کسے کہتے ہیں، اب وہ کہیں ہیں میرا ایمان تو پکا، تو ایمان پکا ہے تو اپنے گھر جائیے اور اللہ اللہ کیجئے۔ آپ سے کیسے کام کروائیں ہم؟ ہاسپٹل میں تو تقریر نہیں ہوگی، وہاں تو علاج معالجے سے کام چلے گا نا۔ تو ایمان میں بھی علاج معالجہ نہیں، ایمان میں ایمان سے کام چلے گا۔ ایک بندہ کہتے ہیں آپ کو کہ میں جو ہے پائلٹ بن کے آ چکا ہوں، آپ اس سے پوچھیں کتنے ٹن کا ہوتا ہے ایک جہاز، تو بندہ کہے وہ تو میں گوگل میں دیکھ کے بتاؤں گا، سمجھ لیں کتنے بڑے پائلٹ ہیں یہ۔ ایک بندہ کہے کہ میں ٹھیکیدار ہوں، آپ اسے کہتے ہیں کہ جو ہے ناسک کسے کہا جاتا ہے، بھیم کسے کہا جاتا ہے، اسی طرح فاؤنڈیشن کسے کہا جاتا ہے، وہ بندہ بگلیں جھانکنے لگ جائے تو وہ ٹھیکیدار ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ٹھیکیدار بغیر جان کر کے ٹھیکیدار نہیں ہوتا، جاہل آدمی ڈاکٹر نہیں ہوتا، تو ہر راستہ چلتا مومن بن جاتا ہے۔ مومن اتنی ہلکی پوسٹ ہو گئی اب کہ ہر گیلا بیوقوف مومن ہے صاحب۔ نہیں بھیا، ایسے نہیں ہوتا ہے۔ مومن کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا ہوں، جو میں کرنے جا رہا ہوں اس کام کو کیا کہا جاتا ہے۔ میں مومن کے بارے میں آپ سے عرض کروں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے آپ حضرات۔ ایک ہوتا ہے ڈیٹیل میں ایمان بیان کرنا، ایک ہوتا ہے شارٹ میں۔ شارٹ میں کیا ہوتا ہے کہ جو حضور اللہ کی طرف سے لائے میں سب کو مانتا ہوں۔ بے شک زور سے تو بول جاؤ، آپ سیکھنے کے موڈ میں ہے نہیں ابھی کہ نہیں یار ٹھیک ہے مومن نہیں ہے تو بھی ایسے ہی چلتا رہے گا، سیکھ تو لو یار کم سے۔ بڑی لمبی لمبی آوازیں آپ کی اٹھتی ہیں کہ جناب
ایمان کہتے ہیں کہ میں ہر اس چیز کو مانتا ہوں جو اللہ کے نبی لائے، جو اللہ کے نبی، بھلے وہ چیز مجھے یاد ہے کہ نہیں، بھلے وہ چیز مجھے آتی ہے کہ نہیں آتی ہے، ایمان یہ ہے کہ جو رسول اللہ کی طرف سے لاتے ہیں میں اس کو مانتا ہوں۔ یہ ایمان شارٹ میں بیان کر دیا آپ نے۔ اب ڈیٹیل کیا ہے؟ ڈیٹیل یہ ہے کہ ساری دنیا کو پیدا اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، یہ میں مانتا ہوں۔ عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ میں مانتا ہوں۔ اللہ نے بندوں کی ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا ہے، ان تمام نبیوں کا میں احترام کرتا ہوں، بھلے میں ان کی تعداد جانوں کہ نہ جانوں، میں ان کو مانتا ہوں کیونکہ وہ اللہ کے نبی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خادم فرشتے پیدا کیے ہیں، کوئی بارش کے لیے، کوئی بچے کی روزی لکھنے کے لیے جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے، کوئی لوگوں کی حفاظت کے لیے، کوئی لوگوں کے کاموں کی ڈیٹیل لکھنے کے لیے۔ تو یہ جو دین کے خادم ہیں، قدرت کے اندر اللہ نے جو اپنے نوکر بنائے فرشتے، میں تمام فرشتوں کو مانتا ہوں، میں تمام فرشتوں کو مانتا ہوں۔ اسی طرح میں یہ بھی مانتا ہوں کہ تقدیر اللہ کے ہاتھ میں، تقدیر زور سے، اللہ کے ہاتھ میں۔ چاہے وہ تقدیر میں میرے ایکسیڈنٹ لکھا ہو، اللہ کی مرضی ہے۔ میری تقدیر میں بہت بہترین قسم کا بزنس ہے، اللہ کی تقدیر ہے، اللہ نے لکھا ہے۔ ہاں مجھے محنت کا حکم دیا گیا، لیکن دیتا اللہ ہی ہے، میرا یہ ایمان ہے۔ موت اللہ کے اختیار میں ہے، یہ ایمان ہے۔ بڑے معاملے نازک ہیں، لوگوں کو لگتا ہے کوئی کروا دے گا اس سے موت آئے گی، ایمان سے نکلنے کی باتیں ہیں، یہ لوگ سمجھتے نہیں ان باتوں کو۔ اب کریں کیا؟ مولویوں کا ایک بڑا طبقہ اس دندے پر بیٹھا ہوا ہے کہ آپ کے کرا دیا ہے، آپ کے کرا دیا ہے۔ حضرت جی خدا سے ڈرو یار، آپ کو ایمان نہیں ہے تو یہ تو ان بیچاروں کو تو ویسی کشتی ڈوبنی ہے۔ یہ ایمانیات میں شامل ہے کہ موت صرف اللہ دے سکتا ہے۔ کون دے سکتا ہے؟ ہاں اللہ کبھی کبھی ذریعہ ایکسیڈنٹ کو بنا دیتا، وہ تو مالک ہے نا، جس سے اپنے بندے کو جیسے چاہے مارنا چاہے، مالک ہے بھائی۔ اور محبت یہ ہے کہ اللہ جیسے چاہے تو مار، تو میرا مالک ہے، یہ ہے محبت۔ ہم محبت بھی نہیں ہم محبت سمجھتے ہیں کہ اللہ مجھے مت مارنا، یہ کون سی محبت ہے؟ اللہ کے پاس جانے نہیں چاہتے آپ۔ ایک حدیث ایسی ہے کہ بندہ اگر میں بیان کروں تو انشاءاللہ موت کا خوف آپ کے یہاں سے نکل جائے گا، چاہیں گے تو۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ لیکن اس میں تھوڑی محنت بھی کرنی پڑتی ہے بھئی، تاش کے پتے کھیلتے کھیلتے بندہ نہیں سیکھ پائے گا، کچھ محنت کرنی پڑے گی۔ فتاوی رضیہ کی 4 جلد میں امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث لکھی ہے۔ سننا اس حدیث کو بڑے غور سے، قابل غور۔ آپ سر جھکا کے بیٹھ جاتے ہیں، نہ ہوں نہ ہی، تو پھر سمجھ میں نہیں آتی آپ کے، دیکھیں گے تب آپ کے سمجھ میں آئے گی۔ امام اہل سنت نے لکھا ہے، ایک حدیث لکھی ہے کہ حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے جس کی موت آئے وہ راضی راضی مرے۔ وہ کیا کرے؟ راضی راضی مرے۔ تو صحابہ کرام نے کہا رسول اللہ راضی راضی تو کون مرتا؟ کوئی بندہ تو راضی راضی نہیں مرنا چاہتا۔ تو حضور نے فرمایا بات میں بھی جانتا ہوں کہ راضی راضی کوئی مرنا تو نہیں چاہتا ہے، لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی موت آئے نا پھر بھاگے نہیں اس سے۔ افسوس ہمارے یہاں 90 سال کی عمر کا آدمی کہہ دیتا ہے مجھے بٹھاٹی لے جاؤ، یہ حالت ہے ہماری۔ 90 سال تک جھوٹ بول رہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کے نام پر حج کا ناٹک کیا آپ نے، اس سے ملنا تک نہیں چاہتے جس اللہ کے نام پر ناٹک مچا رکھا تھا آپ نے، تقریروں میں جلوس نکال کر لوگوں کی نیندیں خراب کر رہے تھے، اس اللہ سے ملنا کیوں نہیں چاہتے؟ آپ مومن نہیں ہیں، آپ کو پتا ہے کہ وہاں دریج جاؤں گا میں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ ہے مسئلہ جس کو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اوپرلی باتیں ہو رہی ہیں جنت کی جہنم کی۔ فرمایا تم میں سے جس کی موت آئے راضی راضی مرے۔ یا رسول اللہ راضی راضی کون مرتا ہے؟ فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا میں ایسا کوئی کام نہ کرو کہ پھر اللہ کے سامنے جاتے ہوئے ڈر لگے۔ جس اللہ کے لیے میں نے کڑاکے کی ٹھنڈ میں فجر نہیں چھوڑی، اس کے پاس جاؤں تو صحیح، وہ اللہ تعالیٰ کتنا حسین و جمیل ہے۔ حضور کی حدیث ہے اللہ جمیل، اللہ خوبصورت ہے، سبحان اللہ۔ وَيُحِبُّ الجمال، اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ جس اللہ کے لیے میں نے 1 لاکھ کی زکوٰۃ نکال دی، 2,500 روپے پر، 1 لاکھ پہ 2,500 روپے اس ٹائم میں جوڑتا چلا کر 1 لاکھ روپے نکال دیے۔ جس اللہ کے زکوٰۃ کے لیے 1 لاکھ روپے تو میں نے دیے، 20,000 کا قربانی کا 2 مہینے بعد جسٹ بکرا دیا،
اور زکوٰۃ اور بکرے کے بیچ میں اپنے خاندان والوں کی 3,000 روپے کی میں نے فطرہ نکال دیا، اور پھر ان دونوں مہینوں میں گرمی پڑ رہی تھی اور امس پڑ رہی تھی، اور میں نے ظہر نہیں چھوڑی. میں نے ظہر اس اللہ کے پاس جاؤں تو صحیح، وہ اللہ خود کتنا خوبصورت، جس کے نام نے مجھے اتنا دیوانہ بنا دیا، جس کی نام سن سن کر کے میں یہ سارے کام کر رہا ہوں. ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں بیدم وارسی، انہوں نے کہا ہے کہ کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول، عدم سے لائیے ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. معاف کرنا، اس شعر کو پڑھنے کا حقدار صحابہ کرام تھے. وہ جہاں حضور نے کہہ دیا چلے گئے. تاریخ کا ایک ایسا واقعہ ہے، پہلے وہ حدیث پہ آ جاتے ہیں واپس، کہ حضور نے فرمایا کہ جب تم مرو نا، جب موت آ جائے کہ یار زندگی گزار لی، بچے دیکھ لیے، اب تو اللہ کی بارگاہ میں جاؤں. میں بالکل تیار ہوں، میں نے الحمدللہ کوئی میری نمازیں قضا نہیں ہے، اگر ہے تو میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں، میرے مولا اٹھ بیٹھ نہیں پا رہا ہوں اب میں بس لیٹے لیٹے دعا کر رہا ہوں، میری یہ قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ پہلے میں ناچ لیتا تھا لیکن اب میں توبہ کرتا ہوں، مجھ سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں، اور میں ناچنے کا ویرودھی ہوں، اور اس پر یہ بڑا ایک مسئلہ اور ہے، بند کمرے میں گھونگھٹ کاٹ کے توبہ نہیں کرنی ہے. آپ لکھت میں دیں کہ میں ناچنے والوں سے نفرت کرتا ہوں، یہ کون سی توبہ ہے کہ نانا جی جوانی میں ناچ لیا، بھانجے کچھ کہہ ہی نہیں رہے، یہ تو کوئی توبہ نہیں ہوئی، یہ تو دونوں ہاتھوں میں لڈو والے مسئلے ہو گئے. کہیں آپ کہ پہلے یہ غلطیاں میں کرتا تھا، اب کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہوں. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ عزت دار ہے، دونوں ہاتھوں کے لڈو والوں کو لیتا نہیں، وہ کہتا میرے ساتھ رہو تو پھر ان کو چھوڑو. وہ تو ہم جیسے غریب ہیں، قاضی صاحب آپ تو رسید کٹا تو بھلی وہاں بھی چلے جاؤ، مجھے مطلب یہ تو ہمارے جیسے مولوی کرتے ہیں. اللہ بے نیاز ہے، فرماتا ہے میرے ساتھ رہنا ہے تو ان کو چھوڑنا پڑے گا. یہ ہے دین. دین کو سمجھو ذرا کہ دین میں رہنے کے لیے وفادار بننا پڑتا ہے. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حدیث کا معنی یہ ہے بابو کہ جب تم دنیا سے جاؤ تو ایسے جاؤ کہ تمہیں کوئی گھبراہٹ نہ ہو. میں نے اس اللہ کے لیے کئی رشتہ داروں کو ناراض کیا ہے، آج مجھے وہ صلہ ملنے والا ہے. میں نے اس اللہ کے لیے مئی جون کے روزے رکھے ہیں، مجھے صلہ ملے گا انشاءاللہ. میں نے اس اللہ کے لیے دسمبر میں نمازیں نہیں چھوڑی ہیں، کئی مرتبہ پانی گرم بھی نہیں ہوتا تو میں نے ٹھنڈے سے بھی وضو کیا ہے. اس اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. یہ ہوتا ہے راضی راضی مرنا. اور میں یہ بات آپ کو ایسے ہی نہیں کر رہا ہوں، آپ کو لگے کہ یہ بادشاہ جنہوں نے الفاظ کے پیرائے میں مولوی صاحب نے آج کوئی نئی تقریر کر دی. نئی تقریر کبھی نہیں ہوتی ساری قرآن میں ہے. اصل میں یہودی عیسائیوں نے یہ دعویٰ کیا تھا نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اس سے بڑی محبت کرتے ہیں. یہ بات کنہوں نے کہی تھی؟ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں. ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں. نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، واحباؤہ، اور اس سے محبت کرتے ہیں. تو پھر آگے وہ بھی اللہ ہے. میں اکثر کہتا ہوں وہ بھی کیا آگے اللہ ہے. وہ کچی باتیں نہ کرتا ہے نہ سنتا ہے. اس اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فتمنوا الموت، پھر موت کی تمنا کرو. ابا جی کے پاس جانا کیوں نہیں چاہ رہے ہو؟ بھئی اللہ تعالیٰ کو ابا کہہ رہے ہو نا یہودیوں، آؤ مرو، آؤ ہماری بارگاہ میں. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو بس موت کی تمنا تو کرو اگر دعوے میں سچے ہو. یہ تو یہودیوں کو جواب دیا گیا، لیکن یہ جواب ہمارے اوپر بھی لٹک رہا ہے کہ اگر تمہیں بہت زیادہ عشق کا بھوت چڑھا ہوا ہے کہ ہم اللہ والے ہیں صاحب، ہم تو اللہ کے ولی ہیں صاحب، ہم تو فلاں صاحب ہیں صاحب، تو آپ کو گھبراہٹ کیوں ہے؟ گھبراہٹ اس لیے کہ آپ ولی ہیں نہیں. گھبراہٹ اس لیے کہ آپ وہ نہیں ہے جو اوپر سے آپ نے یہ تازیہ بنا رکھا ہے، ویسے اندر سے تازیہ ہیں نہیں. آپ اندر سے کچھ اور ہیں. ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں مولانا رومی. اس آدمی نے، شاعر جو کبھی اچھا ہوتا ہے نا تو بڑی اچھی باتیں کرتا ہے، جاہل شاعر تو بڑی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. نعت خوانوں لوگوں میں اللہ بھلا فرمائے، جلسوں کو مذاق بنا رکھا ہے، پتہ نہیں کس قسم کی نعتیں اور کس قسم کے اشعار چل رہے ہیں. ایک وہ شعر چلتا ہے کہ جناب قبر میں فرشتوں کو لاجواب کر دوں گا، نام بو تراب لے لوں گا. استغفر اللہ، قبر میں آپ اور ہم فرشتوں کو لاجواب کر دیں گے؟ اگر ہم اتنے بڑے ہیں تو پھر یہ دعائیں کیوں کی جا رہی ہیں ہمارے لیے اللہ اس میت کو بخش دے؟ ہم تو وہاں محتاج ہیں مرنے کے بعد، کیا نام بو تراب لے لیں گے؟ وہاں نام بو تراب لیا تو جوتے زیادہ پڑیں گے قبر میں. یہ ہے صحیح بات. کیا نام بو تراب لے لوں گا؟ جوتے کھانے ہیں وہاں قبر میں جا کر کے آپ کو. قبر میں تو اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ بچے گا بندہ. صحیح بات یہ ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً
مثنوی شریف یا کسی چیز میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک شعر ایسا لکھا ہے، سمجھنا اس بات کو اور اپنے آپ کو ٹٹولنا کہ مولوی جی جو کہہ رہا ہے یہ ایسے غصے میں کہتا ہے کہ باتیں سچ بھی ہیں۔ مولانا روم کہتے ہیں فرعون میں اور ہم میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ فرعون میں موسیٰ علیہ السلام کا دشمن جانی اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا، کیسے؟ انہوں نے کہا کہ اون کا معنی ہوتا ہے مددگار، ہیلپر۔ اون کسے کہتے ہیں؟ مددگار کو، ہیلپر کو۔ کہ فرعون چونکہ بڑا طاقتور تھا، مصر کا بادشاہ تھا، فوج تھی، پیسے تھے، ظلم تھا، سب کچھ تھا، تو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا کہ میں ہوں، میرے علاوہ کوئی خدا نہیں، جو اللہ کو مانتا اسے قتل کروا دیتا۔ مولانا روم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں چھوٹے فرعون تو کہیں نہ کہیں اخلاقاً تم بھی ہو، عقیدتاً تو نہیں لیکن اخلاقاً ہو۔ کیسے؟ آج ہم اور آپ کہتے ہیں نا میں تو کسی کی انچ نہیں لیتا ہوں، لینے کی اوقات نہیں، اسے نہیں لے لیتا۔ اگر آپ یہاں کے پردھان منتری ہو تو بوآؤں کا کھیت بھی آپ لے لیتے، چچاؤں کا بھی کھیت آپ لے لیتے، پوری ڈانگولائی صاف کرا کے اپنے نام کرا لیتے، لیکن چونکہ آپ ہیں نہیں تو آپ تو کچھ کر نہیں سکتے، اس لیے آپ سیدھے ہیں۔ اگر آپ کے ہاتھ میں ستہ آ جائے، یار یہ آج کے مسلمانوں تم اور میں، جب کچھ نہیں ہے، جب اتنے بدماش ہیں کہ شادی میں 10 دن ڈی جے بجاتے ہیں، ہے ہمارے پاس کچھ نہیں۔ اسی میڑتا سٹی میں ایک صاحب کے وہاں دیکھا ہم نے، داڑھی والے بیٹھے ہوئے ہیں کرسیاں لگا کر کے، ناچ ہو رہا ہے۔ صاحب ان داڑھی والوں پر اللہ رحم فرمائے، ان کو پتہ نہیں کیا ان کی عقل ماری گئی۔ داڑھی والے وہاں بیٹھے تھے کرسیاں لگا کر، ناچ ہو رہا تھا۔ پتہ چلا کہ 5 مہینے کا بجلی کا بل نہیں بھرا ہوا جناب کا، ناچ ہو رہا ہے۔ صاحب گھر والوں نے بھی کہا کہ ابھی دیکھو بھائی اگر یہ ڈی جے وغیرہ لاتے ہو تو ہم ماہرے میں نہیں چلیں گے، لیکن پھر بھی انہوں نے بجایا۔ تو مسلمانوں کی اوقات تو یہ ہے، بدماشی اتنی بڑی ہوئی ہے مسلمانوں کی کہ ان کے پاس کچھ نہ ہو تب بھی ناچتے ہیں۔ یہ ان کے پاس بچوں کو پڑھانے کی فیس نہیں ہے، ڈھنگ کی تعلیم نہیں ہے، ناچیں گے ضرور۔ تو اگر تمہارے پاس پیسہ ہوتا تو تم تو واقعی میں فرعون بنتے۔ کیوں؟ فرعون تو اللہ کو جانتا نہیں تھا، تب خراب تھا نا۔ تم تو یار اللہ کے رات دن نام لیتے ہو، تم تو یہ ناٹک کرتے ہو کہ میں محمد عربی کو مانتا ہوں، لیکن تمہاری حرکتیں اسی فرعون کی طرح ہیں۔ بس اس کے پاس پیسہ تھا، آپ کے پاس ہے نہیں، تب آپ سیدھے ہیں، ورنہ کم آپ بھی نہیں ہیں۔ اس چکر مت رہنا، کم آپ بھی نہیں ہیں، لیکن چونکہ اب آپ کے تو اپنے بھائیوں سے نہیں بن رہی ہے تو آپ کچھ بدماشی کر بھی نہیں پاتے ہیں۔ بھائیوں سے نہیں بن رہی ہے، چچوں سے نہیں بن رہی ہے، مامے سے نہیں بن رہی ہے، ایون کہ اللہ سے بھی نہیں بن رہی ہے، اسی لیے آپ تھوڑے بالکل سیدھے سادھے ہیں۔ اگر آپ کو تھوڑی فرعون کی طرح اون مل جائے نا، یعنی مددگار کوئی ہیلپر، تو آپ تو چھوڑے نہیں کسی کو۔ تو میرے بھائیوں حقیقت سے مت بھاگو، حقیقت سامنے رہے گی تب ہم اچھے عمل کر پائیں گے۔ حقیقت یہ ہے افلا یتدبرون القرآن، اللہ فرماتا ہے قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ قرآن پہ کیا غور کریں گے ہم؟ ہمیں الحمد شریف پڑھنی نہیں آتی، صحیح رٹا تو کوئی مار لیتا ہے، صحیح پڑھنے کا کہہ رہا ہوں، صحیح الحمد شریف پڑھنی نہیں آتی، ترجمہ کیسے آئے گا؟ اور میں نے ایک بات کہی تھی کہ یہ بزرگ اور یہ حلوہ اور یہ پڑیاں بعد کی باتیں ہیں، ایمان تو ثابت کرو کہ مولانا میں مومن ہوں، مجھ سے ایسی تقریریں کیسے کرتے ہیں آپ میرے سامنے، کس طرح آپ سختی سے بولتے ہیں؟ ایمان ثابت کریں۔ ایمان یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو عبادت صرف اللہ کی مانتا ہوں، کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، موت صرف اللہ کے ہاتھ میں، کسی پیر صاحب میں، کسی بزرگ میں، کسی جادوگر میں، کسی کی اوقات نہیں کہ آپ کا بال باقا کر دے۔ صحیح بات یہ ہے جو میں بتا رہا ہوں، یہ ہے سچ، اور آپ کے گلے سے نہیں اتر رہی، آپ اس میں بے شک بول نہیں رہے، کیونکہ آپ کو بہت گھبراہٹ ہے کہ یار یہ جملہ تو کہیں، جملہ سب صحیح ہے، آپ جاہل ہیں اور آپ کو سکھایا نہیں گیا، اس لیے آپ بڑے گھبرا رہے ہیں۔ گھبراؤ مت، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں اللہ کی بات، دین کی بات ہوگی۔ محلے میں شاید کوئی حلوے کے چکر میں مولوی صاحب نہ بولے، لیکن یہاں تو بولنی پڑے گی نا بھائی، اللہ کا دربار ہے، یہاں کیسے کریں گے آپ؟ تو موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ زور سے، اللہ کے ہاتھ میں۔ اس کی مرضی نہ ہو تو کوئی نہیں مار سکتا، اور اگر اس کی مرضی ہو تو پھر ایک مچھر کاٹے گا، ڈاکٹر صاحب کہیں گے ڈینگو ہو گیا ہے، مرضی اگر ہوئی تو۔ مسئلہ یہ ہے، اور ہمیں آپ کو ادھر ادھر کی باتیں کہی جا رہی، انہوں نے یوں کروا دیا، اس نے یوں کروا دیا، تو جو کروا رہے ہیں وہ اپنے وہ تعویذوں کی دکان کیوں کھول رہے ہیں؟ چاندی کا مکان بنائیں اپنا۔ جن کو یہ دعوے ہیں کہ میرے تعویذ سے ہو جاتا ہے، جن کو یہ دعوے ہیں کہ میں کرا سکتا ہوں، تو حضرت جی پھر یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ جنگل میں 700 کلومیٹر دور
اپنا چاندی کا مکان بنائے ایک تعویذ بہترین والا جس میں آپ کا چاندی کا مکان ہو جائے. حضرت جی کو ہی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے کہ تعویذ سے نہیں ہوتا ہے, تعویذ ایک دعا ہے اچھے کام کے لیے. تو قرآن کریم کی آیتیں ہوتی ہیں, ان کے عدد ہوتے ہیں. تو اس امید پر کہ سورہ ناس سورہ فلق حضور پڑھتے تھے, اس کا تعویذ بنا کے ڈال دیا گلے میں, اس امید پر اللہ چاہے تو اس بندے کو جنات پریشان نہ کرے. قرآن کریم کی کسی صورت کا تعویذ بنا کے اس امید پر اللہ چاہے تو اس کا کام ہو. ہمارے کرنے سے نہیں ہوتا ہے. ہمارے کرنے سے ہوتا تو سب سے پہلے یہ جو اندور میں آتنکوادیوں نے جو حضور کی توہین کی, پہلے ان کا خاتمہ کرتے. لیکن چونکہ ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے, ہمارے بڑوں کے بس میں بھی نہیں ہے, ورنہ تو سب سے پہلے تو حضور کی توہین کرنے والے کے خلاف تعویذ ہونا چاہیے. لیکن چونکہ تعویذ سے ہوتا ہی کچھ نہیں ہے, اس لیے گاڑی چلتی ہے. آپ جیسے مل جاتے ہیں, من چلے یار, تو پھر خوب دکان چلتی ہے. ہمیں معلوم ہے کہ آپ پوچھو گے تو نہیں, کیوں آپ کو آتا ہی نہیں, تب مسئلہ کیوں پوچھو گے؟ تو ہمیں معلوم ہے کچھ نہیں کرنا ہے, گیلے بناتے رہے, گیلے بنتے رہیں گے. اور جہاں کسی نے مسئلہ پوچھ لیا, باہر نکال دو, باغی ہو گیا ہے, باہر نکالو. اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو مرنے سے پہلے آنکھیں کھولنے کی توفیق عطا فرمائے. آنکھیں کھولیے, موت قریب ہے آپ کی ہماری. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, رزق اللہ کے ہاتھ میں. کوئی کسی کی رزق کی بندی نہیں کرا سکتا. رزق باندھ دیا ہے, ایسے باندھ دیا ہے. اللہ تو فرماتا ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, جسے اللہ چاہے بے حساب رزق عطا فرما دے. اللہ کے کارخانے میں یہ جادوگر یا مولوی جی کی کیا اوقات ہے کہ اللہ کے کارخانے میں ہاتھ ڈال دے؟ تو اللہ کا کارخانہ ہے, رزق تو اللہ کے ہاتھ میں. اور یاد رکھیں اللہ چونکہ بے نیاز ہے. اللہ کیا ہے؟ رشتہ داری سے اسے کوئی مطلب نہیں, گروپ بندی سے اسے کوئی مطلب نہیں, اس لیے وہ اپنے دشمنوں کو بہت زیادہ دے رہا. کفاروں کا کوئی پار ہے؟ کیونکہ اللہ بے نیاز ہے. یہ میں اور آپ ہیں کہ میرے دشمن ہو گئے تو نہیں دوں گا, میرے دوست ہو گئے تو دے دوں گا, یہ تو میری آپ کی مسئلہ ہے. اللہ بے نیاز ہے. جو اس کی زمین میں محنت کرے گا اللہ اس کو دے گا, چاہے وہ اللہ کو مانے کہ نہ مانے. کنڈیشن تمہارے سامنے ہے. یہ کفار اللہ کو مانتے ہیں؟ نہیں مانتے, لیکن دیا نا. کیوں؟ محنت کی. اور آپ بچوں کو پڑھا نہیں پا رہے ہیں, محنت نہیں کرتے ہیں, اسی لیے نہیں پڑھا پا رہے ہیں. آپ کا ڈھنگ کا ایک وہ ہاسپٹل چھوڑیے, ایک چھوٹا سا میڈیکل نہیں ہے آپ کے پاس جو غریبوں کے لیے بنا ہے. کیوں؟ آپ تو 12 بجے سوتے ہیں, 12 بجے اٹھتے ہیں, آپ کو کیا پتا زندگی جینے کے طریقے کیا. ٹھیک ہے, وہ ابا جی کی دکان بیچ کے اب گوشت روٹی بنا کے کھا لیجیے, بات ختم ہے. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے, قرآن کریم کی تلاوت کیجئے, قرآن کریم کے ترجمے علماء سے سنیے, اور مولاناؤں سے کیجئے کہ مولانا صاحب کم سے کم اپنے محلے میں مہینے میں ایک بار تو درس قرآن ضرور کروائیے. درس قرآن کیا کروائیے؟ ضرور کروائیے. درس قرآن وہ عظیم نعمت اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ نے خود نے فرمایا فلا یتدبرون القرآن, تم قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ ساری باتیں تمہیں اس کے اندر مل جائیں گی. آج ایک بڑی افراتفری لوگوں کے ذہن میں, کہاں جائیں کہاں نہیں جائیں, کوئی یوں کہہ رہا ہے کوئی یوں کہہ رہا ہے. یہ تو بڑی غلط بات آپ کر رہے ہیں, یہ تو بہت بڑا الزام اللہ کے دین پہ لگا رہے ہیں آپ. دین اتنا لاوارث ہے, کوئی یوں کہہ رہا ہے کوئی یوں کہہ رہا ہے. نہیں, ہو ہی نہیں سکتا. جو کہہ رہا ہے وہ اپنی دکان کے لیے کہہ رہا ہے. اگر قرآن پڑھ کے نہیں سنا رہا ہے, اگر حدیث کی بات نہیں کر رہا ہے, تو وہ اپنی دکان کی بات کر رہا ہے. غلطی آپ کی جو اس کی دکانوں میں جا رہے ہیں چورن خریدنے کے لیے, وہ دین کے نام پہ چورن بیچ رہا ہے اور آپ جا رہے ہیں. بات وہ صحیح ہوگی جب بندہ یہ کہے کہ اے مسلمانوں قرآن کی فلاں آیت میں یہ لکھا ہوا ہے, لیکن وہاں آپ سبحان اللہ آپ کو نہیں آتی ہے, وہاں نہ بے شک نکلتی. کیوں؟ کہ دلوں کے تار آپ کے اللہ سے جڑے ہوئے نہیں ہیں. ورنہ تو اللہ کا نام لیتی ارتھنگ آنی چاہیے تھی, قرآن کا نام لیتی ایک جھٹکا لگنا چاہیے تھا کہ میرے سامنے کیا چیز پیش کی گئی. اللہ اکبر. ایک عورت نے آیت پڑھی حضور کے زمانے میں, ہل اتاک حدیث الغاشیہ, کیا اس قیامت کی خطرناک گھڑی کی خبر آئی جس میں جو ہے کوئی بھی محفوظ نہیں بچے گا. سرکار رونے لگ گئے, حضور نبی کریم علیہ السلام. پھر آپ بار بار کہہ رہے تھے ہاں میرے پاس تو خبر آ گئی, میرے پاس تو خبر آ گئی, میرے پاس تو خبر آ گئی. اور مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے. مسلمان سوچتے ہیں حلوہ کب بنے گا, بس یہ بتائیے چھلے میں لنگر کب لٹایا جائے گا, ہمیں یہ قرآن حدیث کی بات, ہم کو تو حلوہ پکا کے دے دو بس, پھر بس ہم جانے ہمارا کام جانے. یاد رکھیے کہ قرآن کریم پہلے, پھر حضور کی حدیث ہیں, پھر صحابہ, پھر آپ کے بزرگ جو میرے بھی بزرگ ہیں.
لیکن جب کہ فیصلے قرآن کے مطابق ہوں تو میں آپ کو چند حدیثیں ایسی بتاؤں، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ فیصلے اللہ رسول کے مانے جائیں گے، بزرگ کا خالی احترام کیا جائے گا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں آپ حضرت۔ درود شریف بہت دھیرے پڑھی آپ نے، اتنے لوگ بیٹھے ہو، درود شریف زور سے پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی، حضور کے سسر، انہوں نے جمعے میں یا کسی مجلس میں، مسجد میں ایک بات بیان کی کہ مسلمانوں میں تمہاری مہر مقرر کر دیتا ہوں۔ کیا کر دیتا ہوں؟ مہر جانتے ہیں آپ؟ جب شادی ہوتی ہے تو دولہا کو اقرار کروایا جاتا ہے کہ اس مہر پر آپ کا نکاح فلاں بچی سے کیا جا رہا ہے، وہ قبول کرتا ہے تو پھر نکاح ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آپ مہر کھا جاتے ہیں، دیتے ہی نہیں، وہ اللہ نے معاف کری، اللہ نے کوئی معاف نہیں کیا، مہر دینی پڑتی ہے۔ آپ پہ کوئی وہی نازل ہوئی تھی کہ آپ کو پتا چل گیا اللہ نے معاف کر دیا؟ کوئی معاف نہیں ہے، جوتے لگیں قیامت میں اگر مہر ادا نہیں کیے تو۔ مہر ادا کیا کرو بابو۔ تو مہر کے لیے حضرت عمر نے کہا کہ مسلمانوں میں ایک اماؤنٹ مقرر کر دیتا ہوں کہ بھئی جب بھی شادی ہو یہ مہر رکھ دی جائے۔ ایک عورت نے اس بات پہ اعتراض کر لیا۔ ایک عورت، اس زمانے میں عورتیں مسجد میں آتی تھی اور جماعت ہوتی تھی باقاعدہ عورتوں۔ ایک عورت نے سوال کر لیا حضرت عمر سے کہ حضرت صاحب یہ بات اللہ نے کہی ہے کیا؟ کتنا رتبہ تھا اس عورت کا، کتنی ہمت تھی۔ اور حضرت عمر سے پوچھا گیا، وہ آپ کے تعویذ والے ملا جی سے نہیں پوچھا گیا تھا کہ تعویذ کر دے گئی؟ حضرت عمر تعویذ نہیں، وہ تو تلوار سے کام چلاتے تھے۔ اس بندے کی آدھی دنیا پہ حکومت آ چکی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، لیکن وہ عورت بھی جانتی تھی کہ بندہ کتنا ہی بڑا ہے، قرآن سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ ہوں گے حضرت عمر قرآن سے بڑے نہیں ہیں، وہ تو آپ نے پوجا شروع کی ہے بڑے روں کی، مدینے میں پوجا تھوڑی ہوتی تھی بڑے روں کی، یہ آپ کی بیماری ہے۔ حضرت عمر سے پوچھ لیا حضرت صاحب اللہ نے کہی یہ بات؟ اللہ نے تو فرمایا ہے کہ چاہے جتنی زیادہ دو، کوئی منع نہیں ہے، لفظ قنطار کا لفظ ہے قرآن میں کہ چاندی کے پہاڑ بھی دے دیے جائیں تو کم ہے، یعنی کوئی دقت نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ دو کوئی دقت نہیں ہے۔ یہ آپ کون سی بات کر رہے ہیں؟ حضرت عمر نے اپنی الفاظ واپس لے لیے۔ سبحان اللہ بولیے۔ آپ ہوتے تو مریدوں کو بھیجتے ٹھوکانے کے لیے کہ میرے سامنے کیسے سوال کر لیا، مجھے کیسے کہہ دیا، اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، کیوں کہ میرے سے پوچھ لیا۔ حضرت عمر تھے، آپ کے جاہل پیر صاحب کی طرح نہیں تھے، حضرت عمر تھے وہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مسلمانوں یہ عورت جو کہہ رہی ہے اس کے پاس قرآن کی دلیل ہے، میرے پاس قرآن کی دلیل نہیں تھی، میں اپنے الفاظ واپس لے لیتا ہوں۔ اب یہی بات مانو جو یہ عورت کہہ رہی ہے، اب میں مہر والے مسئلے پر آپ کو ڈیسائیڈ نہیں کروں گا کہ یہ کر لو یا وہ کر لو، جیسی آپ کے خاندان والے لڑکا لڑکی والے مل کے طے کر دیں، بس سبحان اللہ۔ یہ تھا درس قرآن کا ایک فیض کہ حضرت عمر جیسا آدمی بھی مان جاتا تھا۔ ہمارے ہاں اللہ بھلا کرے بڑے خاندان کے بڑے لوگوں میں اتنی بیماری ہے، اگر کسی خاندان میں کوئی ڈاکٹر ہونا بندہ اور ہوں اس کے 4 لڑکے، وہ پھر کسی کے تابع میں نہیں آنے، وہ مطلب گلی کا سانڈ تو پھر تابع آ جاتا ہے کسی کے پانی ڈولنے سے۔ ڈاکٹر صاحب اور کوئی ماسٹر صاحب ہو جائے نا برادری میں، پھر آپ حضور کا دین لائیں، وہ ماننے کو تیار نہیں۔ مولانا صاحب کو کیا پتا 4 لڑکے ہیں میرے، 4 بڑد ہی تو ہے نا آپ کے پاس، ہو رہے ہے کیا، اوقات کیا ہے آپ کی؟ حضرت عمر کے سامنے تو آدھی دنیا تھی، لیکن انہوں نے قرآن کے سامنے اپنی زبان بند کر لی۔ میاں بھائیوں کا حالت کیا ہے؟ کتنے کے اچھلے کو میرے دادا جی کرنل صاحب تھے تو کیا کریں، مرا گئے دادا جی، تو کیا کریں کرنل صاحب کا؟ حضور کے دین کی بات کرو حضرت جی، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، اگر مسلمان ہو تو، اور خالی کرنل صاحب ہو تو پھر ٹھیک ہے جو چاہیں کریں آپ، کس نے منع کیا؟ اوندے ناچیں، کوئی منع کرنے، وہ مولوی صاحب کیا کرے گا آپ کا؟ پولیس والا تو ہے نہیں، وہ مولانا ہے۔ عرض کرنے کی منشا یہ ہے کہ مومن نہ تو پگڑی سے ثابت ہوگا، نہ حلوے سے ثابت ہوگا، نہ بتیاں لگانے سے، نہ جھنڈیاں لگانے سے۔ مومن اپنے کردار سے ثابت ہوتا ہے کہ دیکھو میں مومن ہوں، میں اللہ کو مانتا ہوں کیونکہ اللہ نے کہا میرا اس پر عمل ہے۔ آپ قربان جائیے کہ ایمان صحابہ کرام کے پاس میں تھا۔ کن کے پاس میں تھا؟ حضور کے جو پڑھائے ہوئے لوگ تھے نا حضور کے زمانے کے مسلمان، انہیں صحابہ کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں مسلمانوں، چونکہ 5 منٹ ہے میں کوشش کروں گا اپنی بات سمیٹنے کی، کہ قرآن جب پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یار ایمان تو قرآن میں رہ گیا ہے، ہم تو ایسے ہی بھٹک رہے ہیں۔ ہاں ایک
خاتون تھی، ان کے اپنے شوہر سے مدینے میں لڑائی ہو گئی. بوڑھے تھے دونوں میاں بیوی. سننا اس واقعے کو بڑے غور سے، آپ نیچے زمین کریز رہے ہیں لیکن ادھر دیکھیں گے جب بات سمجھ میں آئے گی. دونوں میاں بیوی بوڑھے ہیں، غریب ہیں، عمر دراز ہیں، جسم میں طاقت نہیں رہی. پھر غصہ آتا ہے تو بندہ کچھ الفاظ نکال دیتا ہے. تو وہ جو صحابی تھے نا، انہوں نے اپنی بیوی سے زہار کر لیا. کیا کر لیا؟ زور سے. زہار کسے کہتے ہیں میں عرض کرتا ہوں، اس سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں آپ. اس بوڑھی عورت کا نام تھا حضرت سالبہ. ان کے شوہر نے اپنی بیوی کو زہار کر دیا. زہار ایسا جملہ بولا جس کو عرب کے لوگ طلاق مانتے تھے. عرب کے لوگ جس کو کیا مانتے تھے؟ اسلام کے آنے سے پہلے اس کو طلاق ہی. اس میں اسلام آئی تھا، پورے مسائل آئے نہیں تھے، دھیرے دھیرے اسلام آ رہا تھا، قرآن نازل ہو رہا تھا. شوہر نے اپنی بیوی سے کہہ دیا انت علیہ کا ظہری امی، تو میرے لیے ایسی ہوگی جیسی میری ماں کی کمر. آج کے بعد تو میرے لیے ایسے ہو گئی جیسے میری ماں کی کمر، پیٹ، مور، بیک. تو اس کو طلاق مانتے تھے. وہ بوڑھی عورت دوڑی دوڑی حضور کی بارگاہ میں گئی. آج کا دور ہوتا تو میڑتے والے ہوتے تو کیا کرتے؟ کسی نے کون دیکھا، اپنے ایک ساتھ رہ جاؤ. کیونکہ آپ مومن نہیں ہے اس لیے ایک ساتھ رہ گئے. وہ مومن تھے کہ نہیں اللہ دیکھ رہا ہے. آپ کے یہاں پڑھے لکھے لوگ رائے دے رہے ہوتے ہیں، مولانا صاحب مت جانا، اکرم صاحب فتویٰ دے دے گا، اندر اندر حرام کام کرتے رہو، طلاق کے باوجود ایک ساتھ رہ جاؤ. کتنے دن رہیں گے ایک ساتھ؟ انا للہ آئے گی نا، جنازہ پڑھانا آئیں گے انشاءاللہ ہم اگر زندہ رہے تو. عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ وہ عورت حضور کی بارگاہ میں گئی. یا رسول اللہ، زہار کا کیا مسئلہ ہے؟ میرے شوہر نے میرے ساتھ زہار کر لیا ہے، مجھے کہا تو میرے لیے ہو گئی جیسے میرے باپ کی کمر. تو میرے لیے تو عرب کے حساب سے طلاق ہو چکی ہے. میرے تو سسرال پیئر میں کوئی باقی نہیں ہے. اکثر صحابہ کرام مکے سے چھوڑ کے حضور کی بارگاہ میں آئے تھے، وہاں لوگوں نے مکانات لوٹ لیے تھے، میرے پیئر میں تو کوئی نہیں. شوہر کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہو گیا اس قانون کے حساب سے تو، جو عرب میں دستور ہے. میرا شوہر بستروں پر پڑا ہوا ہے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جاتی ہوں تو جاؤں کہاں؟ رہوں تو اس کے ساتھ رہنا جائز نہیں. اور اگر کہیں پناہ بھی لے لوں، کوئی مجھے غریب آدمی رکھ بھی لے اپنے گھر پہ، تو میرے بچے اگر بگڑیں گے تو میرا شوہر انہیں روک نہیں سکتا، کیونکہ اب میرا شوہر بوڑھا ہو چکا ہے. بچوں کے ضائع ہونے کا ڈر ہے مجھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے مفتیوں کی طرح جو منہ میں آیا نہیں کہا. فرمایا اس مسئلے پر آیت نازل نہیں ہوئی ہے، میں اس کا فتویٰ نہیں دوں گا. یہ ہے درس قرآن کا اعجاز کہ حضور بھی قرآن کے پیچھے چل رہے تھے، اور آپ نے فرمایا چونکہ قرآن کی آیت نازل نہیں ہوئی، میں یہ مسئلہ بیان نہیں کروں گا، میں یہ مسئلہ بیان نہیں کروں گا. وہ پھر آئی تھوڑی دیر میں، یا رسول آیت آئی؟ یہ آیت نازل نہیں ہوئی، اللہ کا جب مرضی ہوگی آیت آئی. اب وہ چکر کاٹ رہی ہے. پھر آخر میں وہ آسمان کی طرف دیکھ کر کے فریاد کرنے لگی، اللہ تعالیٰ تیرے رسول کے اوپر کوئی آیت نازل فرما، میرا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ اور اس مسئلے پر اس نے حضور سے تھوڑی زور سے باتیں کی. جھگڑا لفظ تو میں نہیں کہہ سکتا، اللہ تو کہہ سکتا، اللہ اللہ ہے. اور حضور سے بحث کی کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے، آپ مسئلہ بیان نہیں کر رہے ہیں اور میرے لیے بڑا مسئلہ ہو گیا، میرے گھر پہ رہوں یا باہر جاؤں، کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی آیت نازل نہیں ہوئی. اس واقعے کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ مجادلہ نازل فرمائی. سورہ مجادلہ 28ویں پارے میں اللہ نے فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. اے پیغمبر، اللہ نے اس بوڑھیا کی بات سن لی جو آپ سے شوہر کے معاملے میں جھگڑا کر رہی ہے اور اللہ سے فریاد کر رہی ہے. ان کو مسئلہ بیان کر دو کہ اب رہنے کا طریقہ کیا رہے گا. حضور نے کہا تمہارے شوہر کو لے کر کے آؤ. ان کے شوہر بیمار تھے، ان کو اٹھا کے لائے لوگ. حضور نے کہا بھی اسلام میں یہ لفظ زہار طلاق تو نہیں ہے، لیکن کفارہ دینا پڑے گا. یا رسول اللہ کفارہ کیسے دیں؟ فرمایا کہ جو ہے 2 مہینے کے روزے رکھو. 2 مہینے کے روزے. کہا 2 مہینے کے روزے؟ تو وہ صحابہ کرام تھے، آپ کی طرح عاشق رسول نہیں تھے، نئے نئے آرٹیفیشل. ہمارے میڑتے ناگور جودھپور ضلع ناگور کا تو بڑا غرق ہی ہے. یہاں ایک پرچہ بانٹ دیتے ہیں، عشق رسول ہو جاتا ہے، مسئلے کا اعلیٰ حضرت ہو جاتا، پرچہ بانٹتے ہی ہو گیا صاحب، کام کھیل ختم.
اس صحابی چونکہ حضور کے صحابی تھے، صاف کہہ دیا یا رسول اللہ 3 ٹائم روٹی نہیں کھاتا ہوں تو آنکھیں نہیں کھلتی ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ روزے رکھوں 2 مہینے، میں تو نہیں رکھ سکتا۔ یہ ہے ایمان، سچ بولا انہوں نے۔ کیا بولا؟ اور آپ کہتے ہیں جان دے دوں گا، جان دے دیں گے۔ اونٹ پر بیٹھ کر جان دی جاتی ہے ربیع الاول شریف پر، اونٹ پر 2 جھنڈے لے کے بیٹھ گئے، زور چھوڑ دی اور جان دے دوں گا۔ ایمان اتنا ہلکا ہے، کلفی ہے کیا وہ بجرنگ والی کہ جب چاٹ لی اور پھینک دیا اس کے چھلکے کو؟ نہیں، ایمان یہ ہے کہ سچ بولو۔ صحابی رسول تھے، صاف کہہ دیا رسول اللہ میں نہیں رکھ سکتا، میری تو آنکھیں نہیں کھلتی، 3 ٹائم روٹی نہیں کھاتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا غلام آزاد کر دو۔ ہم تو خود ہی غلام ہیں، ہمارے گھر میں تو کوئی نوکر نہیں ہے، ہم تو اپنا کام خود ہی کرتے ہیں۔ فرمایا کہ پھر 15 سا ایک وزن ہوتا ہے، ایک تول ہوتا ہے، 15 سا کھجوریں بانٹ دو، اس میں 60 مسکینوں کا پیٹ بھر جائے گا۔ تو اس صحابی نے پوچھا حضور سے کہ وہ مسکین ہم سے بڑے ہونے چاہیے کہ چھوٹے؟ مسکین کیسے ہونے چاہیے؟ فرمایا کیوں کہ مجھ سے بڑا تو کوئی غریب